سامعین، آپ نے دیوبندیوں کے اس مشہور مفتی طارق مسعود کا یہ بیان تو غالباً بار بار سنا ہوگا، ہمارے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کے ذریعے بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی آپ نے ضرور اس بیان کو سنا ہوگا۔ دیکھیں اور سنیں کہ کیسے کھلے لفظوں میں دیوبندیوں کے بدعتی اور قبر پرست ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ۔ سامعین، ان کے اس بیان پر یوں تو اس بیان کو آپ نے کئی بار سنا ہے، لیکن ایک دن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلو ان کی اس بات کی تحقیق کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی جذبات میں بہہ کر کچھ بھی کہہ رہے ہیں یا واقعی ان کے یہاں اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، دیوبندیوں میں بدعت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں نے کئی ساری کتابیں دیکھی اور ایک دو ویڈیوز ہم نے ان تھمبنیل کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے، جس سے آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہو چکا ہوگا کہ دیوبندیوں کے بدعتی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ جس طرح چاند کے چاند ہونے میں، سورج کے سورج ہونے میں، زمین کے زمین ہونے میں اور آسمان کے آسمان ہونے میں جیسے شک نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح دیوبندیوں کے بدعتی اور قبر پرست ہونے میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ دیوبندیوں کے بدعتی ہونے پر تو ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں اپنے چینل پر، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ دیوبندی کیسے قبر پرست ہوتے ہیں۔ تو سامعین، جب میں نے تحقیق کی تو مجھے یہ ویڈیو نظر آئی، آپ بھی دیکھیں۔ جیسا کہ آپ نے طارق مسعود کا بیان سنا کہ وہ قبر پرست کسے کہہ رہے ہیں اور کس طرح کے کام کرنے والے کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح کے کام آپ اس ویڈیو میں کرتے ہوئے دیوبندیوں کو صاف دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طارق مسعود کی طرح دوسرے دیوبندی بھی ان لوگوں کو قبر پرست کہیں گے یا پھر الٹی سیدھی تعویل کر کے اپنوں کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بہرحال چلیے آج کی اس ویڈیو میں اسی تعلق سے کچھ باتیں اور کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کر کے فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، جب خود دیوبندیوں کے مشہور مفتی طارق مسعود نے دیوبندیوں کے قبر پرست ہونے کی گواہی دے دی تو اب کسی دلیل اور کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیوبندیوں کے گھر ہی کے مفتی نے دیوبندیوں کے قبر پرست ہونے کی گواہی دے دی ہے۔ لیکن جب بات چلی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور دیکھیے کہ دیوبندی اس میں قبر کے پاس کر کیا رہے ہیں اور کیسے ویڈیو بنانے والے کو منع کر رہے ہیں ویڈیو بنانے سے، لیکن کسی طرح یہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا اور یہ ہم تک آپ تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن دیکھیے دیوبندی کر کیا رہے ہیں قبر کے پاس۔ تو دیکھا سامعین آپ نے، یہ لوگ قبر کی مٹی اٹھا اٹھا کر چوم چاٹ رہے ہیں یا سونگ رہے ہیں، حالانکہ اسے سونگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ دیوبندیوں کو تو پاخانے میں بھی خوشبو ملتی ہے، اور پاخانہ والے کپڑے کو یہ دیوبندی لوگ بنا دھوئے ہی تبرک بنا کر رکھ لیتے ہیں۔ اب اس تبرک کو ساگ بنا کر کھایا کرتے ہیں یہ دیوبندی لوگ یا رس ملائی بنا کر کھاتے ہیں، یہ تو دیوبندی لوگ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ پاخانہ دیوبندیوں کے یہاں ایسا محبوب اور مرغوب سمجھا جاتا ہے کہ پاخانہ کھانے کے لیے یہ دیوبندی لوگ خنزیر تک بن جاتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سامعین، ویڈیو میں دیوبندیوں کو آپ نے جو قبر کو گھیر کر قبر کی مٹی اٹھا اٹھا کر سونگتے اور چاٹتے چومتے دیکھا ہے، کیا دیوبندی اسے قبر پرستی کہیں گے؟ یا کوئی دلیل قرآن شریف یا ذخیرہ احادیث سے پیش کریں گے کہ ایسا کبھی کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس یعنی قبر مبارک کے ساتھ ایسا کیا ہو؟ اگر نہیں تو یہ لوگ قبر پرست ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور سامعین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ تو ویڈیو ہے، لیکن ان دیوبندیوں کے یہاں جو مشہور و مقبول کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اس کے صفحہ نمبر 253 پر مذکور یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں یہاں دیوبندیوں نے کیا لکھا ہے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت
جو بعد وفات ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ بس اس کثرت سے مٹی لے گئے، یعنی لوگ اتنے زیادہ وہاں سے مٹی لے گئے قبر سے کہ جب ہی قبر پر مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم۔ کئی مرتبہ ڈال چکا۔ پریشان ہو کر ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا، یہ صاحبزادہ بہت تیز مزاج تھے، یعنی بہت سخت مزاج تھے، تو اس نے کہا کہ آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی، یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ سامعین، قبر کی مٹی سے جاڑا بخار میں آرام، یہ تو دیوبندیوں کی زبان میں کھلا ہوا شرک ہے، کیونکہ شفا تو اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنا چاہیے تھا۔ قبر پہ کیسے چلے گئے دیوبندیوں؟ اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے نے، جس کی قبر تھی اس کے صاحبزادے نے جو بات کہی اور جس طرح کی دھمکی دی، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شفا خود صاحب قبر دے رہے تھے۔ جبھی تو جب دھمکی دی گئی کہ اب اگر کوئی صحیح ہو گیا تو پھر ایسے ہی پڑے رہنا، ہم تمہاری قبر پر مٹی نہیں ڈالیں گے اور لوگ جوتے چپل پہنے ہوئے گزر جائیں گے، تو پھر جیسے ہی یہ دھمکی دی پھر کیا ہوا؟ لوگ اب اس مٹی کو اٹھا کر لے بھی جاتے ہیں تو بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ مطلب سارا کا سارا کاروبار مٹی اٹھا کر لے جانے والے لوگوں کو شفا کون دیتا تھا؟ صاحب قبر، جیسا کہ واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ تو دیوبندیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قبر والا شفا دے سکتا ہے؟ کیا قبر کی مٹی سے شفا مل سکتی ہے؟ مٹی بھی وہ جسے کہیں سے اٹھا کر لایا، قبر پر رکھوایا اور لوگ اٹھا کر قبر سے مٹی ختم کر دیے۔ کیا یہ کھلا ہوا شرک نہیں ہے دیوبندیوں؟ آخر قبر کی مٹی اتنی کثرت سے لوگوں کا اٹھا کر لے جانا کہ بار بار قبر پر مٹی ڈلواتے صاحب قبر کے بیٹے کا دماغ خراب ہو گیا اور کھلی دھمکی قبر کے اوپر سے اپنے باپ کو دے ڈالی کہ یاد رکھو کہ اگر اب کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ سامعین، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دھمکی کا فوری طور پر اثر ظاہر ہوا اور لوگ اب مٹی اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا شفا دینا دیوبندیوں کے اس مرکر مٹی میں ملے ہوئے مولوی کا کام تھا، یا اللہ نے اسے یہ اختیار دے دیا تھا؟ کیا معاملہ تھا؟ اور اللہ پاک کے بجائے قبر کی مٹی اٹھا کر اس سے شفا حاصل کرنا کیا دیوبندی دھرم میں کھلا ہوا شرک نہیں ہے؟ پہچانیے ان دیو کے بندوں کو، آپ حضرات پہچانیے کہ ہم سنی بزرگوں کے مزار پر جائیں تو یہ دیو کے بندے ہمیں قبر کے پجاری کہتے نہیں تھکتے، مگر خود قبر کی مٹی چومے چاٹے، قبر کی مٹی سے جاڑا بخار کو دور کرے، قبر والے سے شفا ملنے کا یقین رکھے اور قبر والے کو دھمکی دے کر شفا یابی ملنے کو بند کر دے، تو اب دیوبندی اسے شرک کیوں نہیں کہتے؟ سامعین، دیوبندیوں کی اس دوغلی پالیسی پر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔